نحمد اللہ تعالی و نصلی علی رسولہ الکریم و علی آلہ و صحابتہ اجمعین۔ سوال ہے کہ بے وضو قرآن مجید کی تلاوت اگر کی جا سکتی ہے اور بے غسل یعنی کسی آدمی پر غسل فرض ہے اور قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتا، وضو نہیں ہے تو تلاوت کر سکتا ہے لیکن غسل فرض ہے تو غسل کرنے سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت بھی نہیں کر سکتا، غسل کر لینے کے بعد قرآن مجید کی تلاوت ہو سکتی ہے۔ قرآن کو چھونے کے لیے وضو ضروری ہے، قرآن کو پڑھنے کے لیے وضو ضروری نہیں ہے، لیکن قرآن کو پڑھنے کے لیے اگر غسل فرض ہو گیا ہے تو غسل کر لینا یہ ضروری ہے۔ تو اس ضمن میں سوال یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کے علاوہ دیگر اذکار پڑھنے کے لیے بھی کیا آدمی کو بڑی ناپاکی سے پاک ہونا ضروری ہے؟ اگر کسی آدمی پر غسل فرض ہے بھی اس نے غسل نہیں کیا ہے تو ایسی صورت میں قرآن کی آیتوں کے علاوہ دیگر اذکار وہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ اور ساتھ ہی ساتھ آیت الکرسی یا سورۃ الاخلاص قرآن کی تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھ رہا ہے، البتہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کی نیت سے پڑھ رہا ہے تو پھر اس کی اجازت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ مسئلہ اس وقت اہمیت رکھتا ہے کہ ایک انسان کی زندگی، ایک مسلمان کی زندگی کو ذکر الہی سے خالی نہیں ہونا چاہیے، کسی حالت میں ایک بندے مومن کو ذکر الہی سے خالی نہیں ہونا چاہیے، ایک گھنٹہ تو کیا چند منٹ بھی ذکر الہی کے بغیر نہیں گزرنا چاہیے، یہ بندے مومن کی شان ہونی چاہیے۔ اس واسطے اس سوال کی اہمیت ہے۔ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی آدمی پر غسل فرض ہے، غسل فرض ہو گیا ہے اور ابھی اس نے غسل نہیں کیا ہے، ابھی حالت ناپاکی میں ہے، تو اس کو قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ قرآن کی آیتوں کے علاوہ دیگر اذکار وہ کر سکتا ہے، کلمہ طیبہ پڑھ سکتا ہے، درود شریف پڑھ سکتا ہے، کھانے سے پہلے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، گھر میں آتے وقت کی دعا، گھر سے نکلتے وقت کی دعا، بقیہ تمام دعائیں دیگر اذکار وہ کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اذکار کرنے سے پہلے کلی کر لے۔ براہ راست اذکار شروع کرنے سے کے بجائے بہتر یہ ہے کہ پہلے وہ کلی کر لے، کیونکہ الفاظ جو نکلتے ہیں منہ میں سے نکلتے ہیں تو کم از کم اتنا حصہ پاک کر لے، اس کے بعد قرآن کی آیتوں کو چھوڑ کر دیگر اذکار وہ پڑھ سکتا ہے۔ اور اس سوال کا یہ جو پہلو ہے کہ اگر کسی آدمی پر غسل فرض ہے، ابھی اس نے غسل کیا نہیں ہے، اب کرنے والا ہے غسل تھوڑی دیر میں بھی، ابھی نہیں کیا ہے، پانی گرم ہو رہا ہے یا کچھ دیر کے بعد حمام خالی ہونے والا ہے اور غسل کرنے والا ہے، اور اتنی دیر میں وہ چاہتا ہے کہ آیت الکرسی پڑھے اللہ کے ذکر کی نیت سے، یا سورہ اخلاص پڑھے، یا سورہ حشر کی آخری آیتیں پڑھے، ایسی آیتیں جن میں اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی صفت بیان ہوئی ہے، ایسی آیتیں حمد کی نیت سے اگر پڑھنا چاہے تو اس کی اجازت ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہ حدیث ایسی حدیث ہے، امام غزالی فرماتے ہیں کہ پوری شریعت کے پورے احکام کا دار و مدار اسی حدیث شریف پر ہے، شریعت کے پورے احکام کا دار و مدار اس حدیث شریف پر ہے۔ ایک ہی عمل نیت کے بدلنے سے اپنا حکم بدل دیتا ہے، ایک ہی عمل ایک الگ نیت سے کیا جائے تو حرام ہے، ایک الگ نیت سے کیا جائے تو حلال ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی آدمی پر غسل فرض ہے تو آیت الکرسی کی تلاوت کرنا قرآن کی تلاوت سمجھ کر اگر وہ کر رہا ہے تو حرام ہے، لیکن اگر اس نیت کے ساتھ کر رہا ہے کہ میں قرآن کی تلاوت نہیں کر رہا ہوں بلکہ اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی حمد بیان کر رہا ہوں، اس نیت سے اگر کوئی آدمی آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کو پڑھنے کی اجازت ہے۔ سورہ اخلاص بھی پڑھنے کی اجازت ہے، لیکن اس کے بارے میں طریقہ بتایا گیا کہ خل نکال کر پڑھے، قل هو اللہ احد پڑھنے کے بجائے هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اس طرح پڑھے۔ اور آیت الکرسی بھی پڑھ سکتا ہے، سورہ حشر کی آخری آیتیں بھی پڑھ سکتا ہے، بلکہ سورہ فاتحہ بھی دعا کی نیت سے پڑھ سکتا ہے، یعنی قرآن مجید کی وہ آیتیں جن میں دعا کا مضمون آتا ہے ان آیتوں کو تلاوت کی نیت سے نہیں بلکہ دعا کی نیت سے اگر وہ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ قرآن کی آیت بھی ہے، بہترین اور جامع دعا بھی ہے۔ اب جس پر غسل فرض ہے اگر وہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار قرآن کی تلاوت کی نیت سے پڑھے تو حرام ہے، لیکن دعا کی نیت سے پڑھے تو پھر جائز ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی جتنی آیتوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر، اس کی عظمت و شان کے مضامین بیان ہوئے، اس کے حمد و ثنا کے مضامین بیان ہوئے ہیں، حمد کی نیت سے اگر کوئی ان آیتوں کو پڑھنا چاہے تو حمد کی نیت سے پڑھ سکتا ہے، تلاوت کی نیت سے نہ پڑھے، حمد کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں۔ اور اسی سے متعلق یہ مسئلہ بھی ہے کہ عورت جب ناپاکی کے ایام میں ہے، نماز نہیں پڑھنے کے دنوں میں ہے، تو ایسے دنوں میں بھی عورت بھی قرآن مجید کی آیتوں کو چھوڑ کر بقیہ ذکر اذکار برابر کر سکتی ہے، کلی کر لے، پھر اس کے بعد ذکر اذکار برابر کرے، اور قرآن کی وہ آیتیں جن میں دعا کا مضمون ہے تلاوت کی نیت سے نہ پڑھے، دعا کی نیت سے پڑھے، تو ایسی صورت میں عورت کو اجازت ہے کہ وہ دعا مانگ سکتی ہے، ان آیتوں کو پڑھ سکتی ہے جن میں دعا کا مضمون ہے، دعا کی نیت سے، تلاوت کی نیت سے نہ پڑھے۔
اسی طرح عورت ناپاکی کے ایام میں قرآن مجید کی ایسی آیتیں پڑھ رہی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد کے مضامین ہو، تلاوت کی نیت سے نہیں ہے، حمد الہی کی نیت سے ہے تو بالکل جائز ہے۔ جو لوگ پہلی مرتبہ ایسے مسائل سنتے ہیں ان کو حیرت ہوتی ہوں گی کہ ایک ہی کام کر رہے ہیں، تلاوت کی نیت سے کرے تو ناجائز ہے، دعا کی نیت سے یا حمد کی نیت سے کرے تو جائز ہے۔ جو لوگ دین کے احکام سے واقف نہیں ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کو یہ بات عجیب معلوم ہو، لیکن جو لوگ دین کے احکام سے واقف ہیں ان کے لیے یہ بات قطعی طور پر عجیب نہیں ہے، کیونکہ اسلام میں نیتوں کا بڑا اعتبار کیا گیا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ شریعت کے پورے احکام کا دار و مدار نیتوں پر ہی ہے۔ تو حالت ناپاکی میں قرآن مجید کی آیتوں کے علاوہ دیگر ذکر اذکار کیے جا سکتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ پہلے کلی کر لی جائے، اس میں ادب ہے۔ اور اسی طرح قرآن کی وہ آیتیں جن میں حمد الہی ہو یا دعا کے مضامین ہو، تلاوت کی نیت سے نہ پڑھے بلکہ حمد کی نیت سے یا دعا کی نیت سے پڑھے، تو چونکہ نیت کا اسلام میں اعتبار ہے تو پھر یہ یقیناً جائز ہے۔ ھذا ما تيسر لنا والعلم عند اللہ سبحانہ وتعالی ولا قوة الا باللہ العظیم۔